کہیں گے وہ ڈنگرو بات کو سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل، مجنون اور جانور کو بھی حاصل نہیں۔ جی علی بھائی آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے کہا تھا چھوکرا تو آپ ناراض ہوئے تھے، اسی لیے اسامہ الارمین میں احمد بریلوی نے اشری تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، بالکل ٹھیک لگایا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ یہ کیا بول رہے ہیں، اور ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ان کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم نے فوراً وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ بھی کر لی، ورنہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتی۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی یہی جملہ بولا تھا، انہوں نے تو تمام انبیاء کے لیے بولا، میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے بولا تھا کہ وہ اتنے بوڑھے بابے کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا، تو کہتے ہیں دیکھو اس نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ بول دیا۔ یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے، تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ماتا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا، تہاڈی میری کنے سننے ہے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال، آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے، تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہٹ درمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود۔ چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی بات بھی نہیں سنی، صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی۔ آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانیں گے، اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا، ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ۔ اب دیکھا فرق؟ اور بولا کس کے ریفرنس سے؟ یہودیوں کے۔ وہ تو اس سے بڑی بات کر رہے ہیں، ذلیل کا لفظ بول رہے ہیں، یہ چھوکرے کا لفظ دکھائیں بھائی۔ جب جنرل اردو زبان میں یہ محاورتاً جب بات ہوتی ہے، ان چیزوں کو سمرائز اسی الفاظ میں کیا جاتا ہے جو خلیل الرحمان صاحب نے کر دیا، اور تمام انبیاء کے لیے کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، پھر گفتگو کا سٹائل یہی ہوتا ہے، اور اس میں جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا، الٹا جو الفاظ پکڑے گا کفر اس کی طرف لوٹے گا، کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر نجائز وہ کفر کا، گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے، جو بات ویسے ہوتی ہی نہیں ہے۔ نہیں جی علی بھائی آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے کہا تھا چھوکرا تو آپ ناراض ہوئے تھے، میں اس پہ نہیں، انہوں نے کہا تھا جاہل چھوکرا۔ تو ظاہر ہے آپ ایک علمی بات کرنے والے بندے کو جاہل کہیں گے تو ناراض ہوگا۔ باقی اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہوا ہے، اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں نہیں آیا، جب وہ بت ٹوٹ گئے تو ان کے بزرگوں نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا۔ وہاں پہ الفاظ ہے ایک نوجوان کو، اور اردو زبان میں چھوکرا کا لفظ نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اردو زبان،
ایون سورۃ الانعام میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ یہ حضور علیہ السلام کو سورہ بقرہ میں بھی آیا ایسے پہچانتے ہیں جس نے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں علماء یہود. اس کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ 70-80 سال کے بابے قلعوں میں بیٹھے ہوئے, نبی علیہ السلام تو 50 سال کے بھی ان کے نزدیک چھوٹی عمر کے تھے. طارق جمیل صاحب کو تو ابھی تک جو حضرات ہیں نا رائے ونڈ کے, منا کہتے ہیں, 70 سال کا منا ہے, کیونکہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ 90 سال پلس ہیں. تو بھئی ایک 70 سال کا بندہ, اس کو اگر 90 سال والا چھوکرا اور منا سمجھتا, بلکہ چھوکرے سے بھی چھوٹی چیز منا, تو نبی علیہ السلام کی عمر تو 52 سال تھی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے. طارق جمیل صاحب تو 70 سال کے ہیں, اور علماء یہود تو 70, 80, 90, 100 سال کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا, ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی 25 سال عمر تھی, اور نہ نبی علیہ السلام کو. پھر نبی علیہ السلام کی تو داڑھی بھی کالی تھی, آپ کی تو وفات تک داڑھی سفید ہوئی نہیں. بخاری مسلم میں صرف 20 بال سفید تھے, کن پٹی اور سر کے ملا کے 20 بال, جو نظر بھی نہیں آتے تھے, جو قریب سے دیکھے تو پتہ چلتا تھا. 20 سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں. اور یہ اردو چونکہ ان کو نہیں آتی, اردو میں محاورتاً, ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آ کے منو سمجھائے گا, یہی کہتے ہیں نا. اس کو اردو میں اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی. باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں, نہیں, جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و حدیث میں رپورٹ ہونا ضروری نہیں, اوورال ڈاکٹرین ہوتی ہے. ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ ایکچولی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا, حفظ الایمان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے, اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے, بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل, مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے, کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی. اسی لیے اسام الارمین میں احمد بریلوی نے ایشوری تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا, بالکل ٹھیک لگایا, کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منسوب کی. اگر یہ وہ کہتا نا کہ کافر یہ کہتے تھے, پھر تو بات ختم ہو جاتی. مجھے کہتے ہیں چھوکرا لفظ استعمال کیا, تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر, میں نے تو کافروں کی رفت, تم نے تو ڈائریکٹ یہ لفظ استعمال کیا کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب ہے, نعوذ باللہ, اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تم نے. جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے, محاورتاً ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا, اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے 108 گھنٹوں میں وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, کہ یہودی ان کے اوپر جو الزام لگاتے تھے, کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں, کہ یہ لوگ ان کو پتہ چل جائے تو ان پہ فتوے لگاتے ہیں, لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں ہوا, اور نہ میں نے کبھی لگایا. اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں, آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں, کیونکہ سورہ ال عمران میں ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ورڈک دے رہے تھے کہ اگر اللہ یہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں نا کہ مسلمان اگر صحیح مومن ہوئے تو غالب رہیں گے, تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے نا, تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا اللہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ قرآن میں, یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن ہے, یہ مومن ہے ہی نہیں ہے. تو ظاہر دوسری بات ہی درست ہے. اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی. صحابہ کی طرح یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے, اہل بیت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے, دنیا کے امام بنتے. اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں. آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں, اعلیٰ تو نہیں ہے, بلند تو نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر, یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو. لیکن اگر آپ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے
کہ قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں؟ اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا، آؤ نا بچے میدان سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ڈنگرو بات کو سمجھو، وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وہ بات بتانا چاہ رہے۔ نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح مثال دے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے لیے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے ہیں کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، اہل حدیثوں نے تو اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ، بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں، یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ خدا تو بت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں نے کہا خدا کے لیے یار۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک آزمائش ڈال دی، جب ڈاکٹر ذاکر نائک انہی کے فرقے سے، انہوں نے تو گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے تو ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے، وشنو، سسٹینر، رب، وہ بھی استعمال کیا، خدا بھی استعمال کیا۔ تو ان کو پھر اسماء و صفات کے مسئلے، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ جو بھی کسی زبان کے اندر گاڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، انگلش میں بھی کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، وہ جو چھوٹے آلیہ ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے ہاں بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں بھگوان کا، وہ اسی ایک گاڈ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں، یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے۔ تو وہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔